خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ چلیں، سب سے پہلی بحث جو اس کتاب کی ہے وہ ہے عقیدتنا فی النظر والمعرفہ، علم و دانش اور معرفت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کسب علم، کسب دانش اور معرفت کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد کیا ہے۔ نعتقد ان اللہ تعالی لما منحنا قوت التفکیر، ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں قوت فکر عطا کی ہے، اللہ نے فکر کی طاقت دی ہے ہمیں۔ وَوَهَبَ لَنَا الْعَقْلَ، اور ہمیں عقل ہبہ کی ہے، عقل دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں سوچ بچار کرنے کی، فکر کرنے کی قوت دی ہے، عقل جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ٹھیک، عقل اور فکر جیسی قوت عطا کرنے کے بعد امرنا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ان نتفکر فی خلقہ، کہ ہم اس کی خلقت کے بارے میں کیا ہے، فکر کریں، دیکھیں کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، چاہے خود انسان کی اپنی ذات ہو، چاہے دوسری اور مخلوقات ہو، انسان ان کے بارے میں غور و فکر کرے۔ وَنَنْظُرَ بِالتَّأَمُّلِ فِي آثَارِ صُنْعِهِ، اور اس کی صنعت کے آثار کے بارے میں تأمل اور تدبر کرے۔ اللہ کی صنعت یعنی صنعت سے مراد بھائی جو کچھ اللہ نے بنایا اس کے آثار میں غور و فکر کرے، دیکھیں بھائی یہ درخت ہے، اس درخت کا کیا اثر ہے، یہ پانی ہے، اس پانی کا کیا اثر ہے، یہ پہاڑ ہے، اس کا کیا اثر ہے، یہ کھانے کی چیز، یہ پینے کی چیز، یہ تمام چیزیں ٹھیک۔ تو اللہ نے ہمیں فکر کی قوت دی، عقل دی، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی فکر اور اپنی عقل سے کام لو۔ ہم نے جو کچھ خلق کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آثار کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ من تدبر فی حکمت ہی، اور اس کی حکمت کے بارے میں تدبر کرو۔ و اتقان تدبیر ہی، اور اس کی تدبیر کے استحکام کے بارے میں کہ واقعاً کتنا مدبر ہے یہ خالق، کتنا حکمت والا ہے یہ صانع ہے، کہ جس نے مخلوقات میں یہ آثار رکھے، یہ خوبیاں رکھی، یہ اثرات رکھے۔ وَنَتَدَبَّرَ، اور ہمیں چاہے حکم دیا ہے کہ ہم تدبر کریں اس کی حکمت کے بارے میں، اس کی تدبیر کے اتقان و استحکام کے بارے میں۔ فی آیاتہ فی الآفاق وفی انفسنا، آفاق اور انفس میں جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس میں دیکھیں اللہ نے دو طریقے کی نشانیاں پیدا کی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے آیات آفاق، ایک کو کہا جاتا ہے آیات انفس۔ آفاق سے مراد عالم ظاہر میں، انسان کے اپنے وجود سے ہٹ کے دیگر جتنی چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے آفاق۔ آفاق بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ انفس، انسان کی اپنی جان، یہ بھی کیا ہے، آیات الہی۔ انسان کو چاہیے کہ ان دونوں آیات میں، چاہے آیات آفاق ہوں، دنیا ظاہری ہو، چاہے آیات انفس، انسان کا اپنا وجود ہو، دونوں کے بارے میں انسان غور کرے، فکر کرے، اس میں جو حکمتیں ہیں، جو اس میں تدبیر ہے، اس کے سلسلے میں کیا ہے، عقل سے کام لے، تدبر سے کام لے، کیونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کے اندر
اس کے خالق کی، اس کے رب کی، اس کے ثانی کی معرفت بڑھے۔ جو لوگ آیات الہی میں تدبر کرتے ہیں، یہ آیات الہی میں تدبر خدا کی معرفت اور شناخت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو۔ یہ دیکھیں آیت آ گئی، آیت میں دیا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی آیتیں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں یعنی عالم ظاہر میں، وفی انفسہم ان کے نفسوں میں بھی۔ ان قریب ہم انہیں دو طریقے کی نشانیاں دکھائیں گے، ایک عالم خارج کی، ایک عالم باطن کی، ایک ظاہر دنیا کی، ایک انسان کے خود اپنے وجود کے اندر۔ حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ یقیناً یہ بنانے والا حق ہے، جس نے یہ پیدا کیا ہے یہی خالق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آیات کتنے طریقے کی ہیں اس کا بھی ذکر ہوا ہے، اور کیوں آیتیں اللہ نے، کیوں نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں، مقصد کیا ہے آیات اور نشانیوں کو پیش کرنے کا، اس کو آخر تاکہ انسان ان آیات کے ذریعے سے صانع اور خالق تک پہنچ سکے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ لہذا خالق کے سلسلے میں، مالک کے سلسلے میں، صانع کے سلسلے میں انسان کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ آیات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل۔ خدا نے آفاق اور انفس میں جو آیتیں پیش کی ہیں، انسان ان آیات میں اپنی عقل سے، اپنی تفکیر سے کام لے، تاکہ اس کے لیے واضح ہو جائے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ آیات میں تدبر کے ذریعے سے اس کے رب کی، اس کے خالق کی معرفت بڑھ سکے۔ ایسا نہیں کہ مولانا کہے کہ بھائی اللہ ہے تو مولانا کے کہنے پہ کوئی پہچانے، ماں باپ ہیں اللہ ایک ہے تو بچہ بچپنے سے وہی اللہ ایک ہے، نہ کبھی آیات الہی میں تدبر کیا، نہ تفکر کیا، نہ کبھی غور و فکر کیا، نہ کبھی سوچا، نہ آیتوں کو سمجھا، بس صرف جو ہے یہ نہیں چلتا۔ اصول دین میں خدا کی معرفت میں تقلید نہیں، خدا کی معرفت کے لیے اس کی خلقت میں تدبر اور تفکر لازم اور ضروری ہے۔ آیات الہی میں تدبر کر کے اس کو پہچانیے، اس کے وجود کی دلیلیں تلاش کیجیے آپ۔ وَقَدْ ذَمَّ الْمُقَلِّدِينَ لِآبَائِهِمْ، اور اللہ نے مذمت کی ہے، سرزنش کی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ ماں باپ کے کہنے پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے سلسلے میں جو لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، جن کا دین، جن کی معرفت آبائی دین اور آبائی معرفت ہے، تقلیدی معرفت ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بھی غور کرو، فکر کرو، سمجھو خدا کون ہے، خالق کون ہے، تو کہتے ہیں کہ نا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جسے خدا مانتے ہوئے دیکھا، جس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اسے خدا مان لیا، ہم بھی اس کی عبادت میں لگ گئے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہیں جانتے تھے ظاہر۔ اب اس سے نتیجہ یہ مت نکالیں کہ باپ اگر عالم ہو اور اس کی تقلید کی جائے تو نہ، معرفت الہی میں کسی کی تقلید ہی نہیں ہے۔ سن کر کے، کسی کی پیروی کر کے،
کسی کے بتانے سے، کسی کے دیکھنے سے توحید قبول نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود چاہے جس راستے سے، خصوصاً اللہ نے جو طریقے کی نشانیاں پیدا کی ہیں، خصوصاً ان نشانیوں کے ذریعے سے پہچانے اپنے رب کو، اس کی معرفت حاصل کرے اور اس پر اعتقاد پیدا کرے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے جو لوگ وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، شاید خدا ایسا ہو، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، یہ بھی اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ توحید پر ایمان بالیقین ہونا ضروری ہے، بالظن نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کما ذم، جیسا کہ مذمت کی گئی ہے، من یتبع دنونہ، جو شخص وہم و گمان کی اتباع کرتا ہے، ورجمہ بالغیب، اور اسی طریقے سے رجم بالغیب، جو مثلا کی پیروی کرتا ہے اور خدا کو مانتا ہے. رجم بالغیب کا مطلب ہوتا ہے اس سے پردہ ایسا ہو، شاید ایسا ہو. تم کیا جانو پردہ کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ غیب کے بارے میں اٹکلیاں مت لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ غیب کے سلسلے میں اپنی اٹکلیاں، اپنا دماغ اور اپنی فکر و نظر پیش مت کرو. تو دو لوگوں کی مذمت کی گئی ہے. خدا شناسی کے مرحلے میں یا خدا شناسی کے مسئلے میں انسان کو چاہیے کہ خدا کی دی ہوئی عقل اور قوت تفکیر کو بروئے کار لائے. جو نشانیاں اس نے بنائی ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان کر اس پر ایمان لے آئے. آباء و اجداد کی تقلید، وہم و گمان اور اپنی ذاتی اور شخصی رائے خدا شناسی کے مسئلے میں صحیح نہیں ہے. یہ وفي الحقيقة إن الذي نعتقد أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون. حقیقت یہی ہے. اور دیکھیں عقل اللہ نے دی کس لیے؟ اگر عقل لے کر کے خالق عقل کو اسی عقل کے ذریعے سے انسان پہچاننے کی کوشش نہ کرے، کون سی عقل مندی ہے؟ عقل کا فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان عقولنا ہی التی فرضت، ہماری عقلوں نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کیا؟ کہ النظر فی الخلق و معرفت خالق الکون، کہ ہم خلق کے اندر غور و فکر کریں اور دنیا کے خالق کی معرفت حاصل کریں. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو عقل کی بنیاد پر دلیل کے ذریعے سے پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ عقل کہتی ہے، نہیں کہ اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، استاد کہہ رہے ہیں اس لیے نہ. خودے ہماری عقل نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہم خالق کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو کیا آپ اس کے نبی کہہ دینے سے مان لیں گے؟ یا آپ کی عقل کہے گی کہ بھائی یہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، تو اس کے بارے میں تحقیق کرو. بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر عقل کو، تدبیر کو، تفکیر کو بروئے کار لائے ہوئے کسی کے دعویٰ کر لینے سے تو آپ اسے نبی نہیں مان لو گے نا. بالکل
مسئلہ خدا کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں تمہارا، میں نے تم کو بنایا ہے، میں نے تم کو پیدا کیا، تو خالی اس کے کہنے پہ اکتفا مت کر لو. ٹھیک، عقل و نظر کو بروئے کار لاؤ، اس کو پہچانو، دلائل کے ذریعے سے پہنچو اس تک. کما فرضت علینا النظر فی دعوی من یدعی النبوۃ وفی معجزتہ، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یعنی عقل نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، عقل و تدبیر سے کام لے اس شخص کے سلسلے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا معجزے کا دعویٰ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس معجزہ ہے، کہتا ہے کہ میں نبی بنا کر کے بھیجا ہوں. تو ایسے شخص کے سلسلے میں ہماری عقل ہم سے کہتی ہے، ہمارے اوپر لازم قرار دیتی ہے کہ ہم ایسے شخص کے دعوے کے سلسلے میں کیا کریں مولانا؟ غور و فکر کریں، دلیلیں ڈھونڈیں، دیکھیں، علامتیں تلاش کریں، کس کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے. ایسی کو دعویٰ بلا یصح عندها تقلید الغیر فی ذلک، لہذا کسی غیر کی تقلید کرنا ان مسائل میں، خدا شناسی کے مسئلے میں صحیح نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کسی کی تقلید کی وجہ سے. اس لیے اصول دین میں تقلید مہما تکن لذلک الغیر منزلۃ و اثر، کہہ رہے کہ اگرچہ وہ غیر جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ بڑا مقام رکھنے والا ہو، بڑا اثردار انسان ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو اپنے زمانے کا، اپنے دور کا علامہ ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، اس سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں. ہاں، پھر بھی خدا شناسی کے مسئلے میں کسی بھی درجے اور کسی مقام کا انسان ہو، اس کی تقلید صحیح نہیں ہے. وما جاء فی القرآن الکریم من الحث علی التفکیر واتباع العلم والمعرفہ، اس لیے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ خدا کے بارے میں، اس کی خلقت کے بارے میں فکر و نظر سے کام لو، علم و معرفت کا اتباع کرو. آیات الہی میں تدبیر کے ذریعے سے جو معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے، جو علم آپ کو ملتا ہے، اس کے ذریعے سے خدا کا پہچانو، نہ کہ کسی کی تقلید کے ذریعے سے خدا کو مانو. وما جاء فی القرآن، اور قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے، کیا؟ من الحث علی التفکیر، کہ فکر کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، تشویق دلائی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے. اتباع العلم والمعرفہ، اور علم و معرفت کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے. فإنما جاء مقررا لهذه الحریۃ الفطریہ فی العقول التي تطابقت علیها آراء العقلاء. اور یہ جو ہم نے تقریر کی ہے مولانا، جو بتایا ہے ہم نے کہ خدا شناسی کے مسئلے میں کسی کی تقلید صحیح نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل و تدبیر کے ذریعے سے خدا کو کی معرفت حاصل کرے، اسے پہچانے. تو یہ تقریر کیا ہے؟ انسان کی آزاد فطرت کے مطابق ہے، اور دنیا کے تمام عقلاء کی یہی رائے ہے، کوئی اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتی. یہ مت سمجھو کہ یہ دعویٰ اور لوگوں کو مثلاً کہ خدا کی معرفت کے لیے تعقل، تدبر، تفکر کے لیے جو کہا جا رہا ہے، یہ کسی کی اپنی رائے ہو، کسی کا اپنا آئیڈیا ہو نا بھائی. شناخت خدا کے سلسلے میں، معرفت الہی کے مسئلے میں
جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور غور و فکر سے کام لینے کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ انسان کی فطری آواز ہے، اور اس فطری آواز کے اوپر تمام عقلاء کا اتفاق ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. سمجھ لیں. وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، اور انسان کے نفوس کو متنبہ کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے، کیا ہے؟ اس معرفت اور اس تفکیر کی طرف استعداد کی بنیاد پر. کیا مطلب؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں انسان یہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی کہہ تو دیا ہے ہمارے اندر استعداد ہی نہیں ہے. نہ بھائی، اگر استعداد نہ ہوتی خدا کی معرفت اور تفکیر کے سلسلے میں تمہارے اندر، تو تمہیں یہ تکلیف نہ دی جاتی. تمہیں اگر خدا کی معرفت کی تکلیف دی گئی ہے تو تمہارے اندر اس معرفت کی استعداد اور لیاقت رکھی گئی ہے. قوت تفکیر، قوت عقل کس لیے ہے تمہارے اندر؟ قوت تفکیر، قوت عقل اسی لیے تم سے کہا گیا ہے کہ عقل و فکر کے ذریعے سے پہچانو. وَمُفَتِّحًا لِلْأَذْهَانِ وَمُهَتِّحًا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ طبیعت العقول، ذہنوں کو کھولیے اور توجہ دیجیے ان مسائل کی طرف کہ جس کو طبیعت عقول چاہتی ہے، یعنی عقل جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کیا ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے. عقل کس کا تقاضا کر رہی ہے؟ خالق عقل کو پہچانو. سمجھ رہے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر عبارتوں میں جائیں گے تو عبارتوں سے شاید آپ کو بہت سارے مسائل نہ سمجھ میں آئے، اسی میں الجھ کے آپ رہ جائیں گے. بس سمجھ رہے ہیں؟ لہذا عبارتیں میں خالی ایسی پڑھ کر کے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، میں خود لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پھر وہ لفظی ترجمے میں اگر آپ گھسیں گے اور اس کے ذریعے سے مطالب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، پھر آپ اسی عبارتی میں اصل مطلب سے دور ہو جائیں گے. لہذا آپ عبارتوں پہ بہت زیادہ مثلا کی توجہ نہیں دیں، زیادہ توجہ دیں معنی اور مفاہیم پر. کہنا کیا چاہتے ہیں، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں تک جو تمام باتیں ہوئیں، ان تمام باتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے فکر کی قوت دی ہے، عقل کی نعمت دی ہے، اور پھر تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی اس قوت تفکیر کو اور قوت عقل کو بروئے کار لاؤ. اللہ نے آفاق میں اور انفس میں جو آیتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں فکر و عقل سے کام لو، تو اس کے ذریعے سے خالق کی معرفت بڑھے گی، شناخت حاصل ہوگی. خدا شناسی اور خدا کی معرفت کے مسئلے میں آباء و اجداد کی تقلید یا کسی بھی طریقے سے کہ وہم و گمان کی پیروی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کی مذمت کی گئی ہے. یہ آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خدا کی شناخت اور معرفت کے لیے ہمیں عقل و تفکیر سے کام لینا ہے. یہ کہاں سے آپ نے کہا؟ خود عقل، انسان کی عقل مقتضی ہے، انسان کی عقل انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اپنے خالق کو پہچانے. چلے بس اتنا بھی